الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم کے نام سے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کریکٹرسٹکس، ان صفات کے بارے میں بات کریں گے کہ جو مسلمان آئیڈیل مسلم بننا چاہتا ہے، مثالی مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ صفات اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ جو آئیڈیل مسلم ہوتا ہے، مثالی مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو اس صفت کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا، یعنی وہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا کیا معنی ہے کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اچھی امید رکھنا، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ رکھتے ہیں کسی سینیریو کے بارے میں، تو اس میں ایک رائے رکھنا کہ نہیں، اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا ہونا، آپٹیمزم کا ہونا۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس وقت بہت زیادہ جو ایمفیسس کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو بہت ساری موٹیویشنل ٹاکس ملیں گی، بہت سارے پڑھنے کے لیے لٹریچر ملے گا، بکس لکھی جا رہی ہیں کس چیز کے اوپر، پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر، بینگ آپٹیمسٹک، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب وہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جب بھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں، خاص طور پہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، اس وقت ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اور آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے۔ اس کی ضرورت زیادہ تر اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتے ہیں، زندگی آپ کی مرضی کے ڈائریکشن میں چلنے کے بجائے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جو پلانز ہوتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے پلانز کے آؤٹ کمز آپ کو مل نہیں رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ڈی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، انسان ویک فیل کرنے لگ جاتا ہے، انسان کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس صورت میں پھر کیا ہے کہ یہ بہت ساری ٹاکس جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے کیسے پازیٹیو رہنا ہے، کیسے آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری جو ٹاکس ہوتی ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے اوپر، ان سب کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کو فائنینشلی حالات خراب ہوئے ہیں تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اگر آپ کو بیماری کوئی ایسی آ گئی ہے جو کہ کرونک ڈیزیز ہے یا بڑی بیماری ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے بہتر رکھنا ہے، آپ کی لائف میں ریلیشن شپس کے اندر کوئی پرابلم آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے۔ تو دنیاوی کوئی بھی نقصان یا دنیاوی کوئی بھی مشکل آئی ہے تو اس سے گزرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں کیسے ہینڈل کرنی، کیسے مینیج کرنی ہے، ان ساری چیزوں کا فوکس دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دین کی بیوٹی کیا ہے کہ یہ بڑا کمپریہنسو دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف جو بھی احکامات دیے یا جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جو بھی کریکٹرسٹکس ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، اس کا فائدہ ہمیں صرف دنیا میں نہیں ہوتا، ان کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جب مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا یا مرنے کے بعد کے جو حالات فیس کرنے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پورا پیکیج ہے کہ دنیا سے لے کے موت تک اور موت سے لے کے آخرت تک کا جو سفر ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو یہ آج ہم جس کریکٹرسٹک پر بات کریں گے وہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہمیشہ گمان بڑا اچھا رکھتا ہے۔ اور گمان سے مراد کیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں لائف میں تو آپ اپنے ذہن میں ایک چیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے اس چیز کے بارے میں کیا چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی مشکل آئی، مثال کے طور پہ آپ کی جاب چلے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور بزنس چل نہیں رہا،
لیکن آپ اپنے دل اور دماغ میں بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کراتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اس میں بھی خیر ہے، اللہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ آپ اگر جاب لیس ہو چکے ہیں اور آپ جاب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، تو اس ٹرائی کرنے میں آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرویوز دے رہے ہیں، لیکن آپ کی کسی جگہ سے بھی آپ کو کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی آپ اپنے دل میں اور دماغ میں یہ کیری کر رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپ یہ کیری کریں کہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی گمان اچھا رکھنا کیا ہے، یہ ایکچولی دل کی کیفیت ہے، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ نہیں اس بندے کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے نا اس کا گمان اچھا ہے۔ ظاہر سے نہیں پتہ لگ سکتا، یہ آپ کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کانسٹنٹلی جو ہے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے جس کو آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر سچویشن میں انسان جو ہے یہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ نہیں اللہ کی اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے، میرا اللہ میرا خیال رکھے گا، میرا اللہ مجھے مشکل سے نکالے گا، میرا اللہ مجھے بیماری سے نکال دے گا، میرا اللہ مجھے ان فائنینشیل کرائسس سے نکال دے گا، میرا اللہ جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کیا یہ ہے اللہ سے اچھا گمان۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے اللہ سے برا گمان۔ برا گمان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ نہیں یہ جو جاب کے لیے اپلائی کروں مجھے پتہ ہے کہ یہ جاب مجھے نہیں ملنی، اللہ نے مجھے یہ جاب نہیں دینی، بیمار ہو گئے تو مجھے پتہ ہے اللہ مجھے صحت نہیں دے گا، اگر فائنینشیل کرائسس آ گئے تو مجھے پتہ ہے اللہ مجھے نہیں نکالے گا، بزنس اگر نہیں چل رہا تو انسان سوچنا شروع کر دے کہ میرا اللہ مجھے میرے بزنس کو بہتر نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برا گمان ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری اپنی چوائس ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں دونوں کیری کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کیفیت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے کہ اچھے گمان کی کیفیت، اور کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ انسان کے دل میں برا گمان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمارا دین بتاتا ہے کہ کبھی بھی ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کو ہم 3 چیزوں میں ہم بات کریں کہ اب اللہ سے جو اچھا گمان رکھنا ہے اس کے بارے میں 3 امپورٹنٹ لائف کے اندر ایسپیکٹس ہیں یا سٹیجز ہیں جس میں ہمیں اس چیز کو کیری کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے، اس پوری زندگی کو گزارتے ہوئے موت تک کا جو سفر ہے، اس میں ہر وقت ہر سٹیج ہر سچویشن میں ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند الظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ ہمیں چوائس دی ہوئی ہے کہ تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں، جیسی سوچ میرے بارے میں رکھو گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا۔ تو یہ تو ابھی صرف ایک جنرل سی بات آ گئی اس حدیث میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن پر کھرا اترتا ہوں، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ اگلی سٹیج اللہ نے بتا دی کہ اگر تم مجھ سے حسن ظن رکھو گے، اچھا گمان رکھو گے، تو میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں تمہارے اچھے گمان کے اوپر پورا اتروں گا۔ اور پھر اللہ نے چوائس دے دی کہ اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی اب تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو یا برا گمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے آپ کو کیسے مولڈ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اللہ نے کسی پہ کوئی چیز انفورس نہیں کی۔ اللہ نے ساری خیر کی باتیں بتا دی اور اللہ نے ساری شر کی باتیں بتا دی کہ انسان کے لیے کس چیز میں خیر اور کس چیز میں شر ہے، اور پھر چوائس ہم پہ چھوڑ دی کہ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم اپنے لیے کیا پاتھ چوز کرتے ہو، کیا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ فورسفلی نہ تو آپ کو کبھی اچھائی کی طرف لے کر جائے گا اور نہ ہی فورسفلی اللہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اچھائی اور برائی انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے
اور پھر چوائس اللہ جو ہے بندے پہ چھوڑ دیتا ہے، اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک چیز پتہ لگی کہ حسن ظن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے گمان کے مطابق پورا اتروں گا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم کیا کرو۔ پھر اس سے اگلی سٹیج کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن حبان میں بھی وہ روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبد بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا اور برا سلوک کروں گا۔ اب یہ اللہ نے بہت اوپن چوائس دے دی کہ بھئی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں پرسیپشن پازیٹیو کرو، میرے بارے میں گمان اچھا رکھو، مجھ سے امید اچھی رکھو۔ جب تم میرے بارے میں پازیٹیو تھاٹس رکھو گے، پازیٹیو پرسیپشن رکھو گے، تو اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کروں گا جو تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن اگر تم میرے بارے میں برا گمان رکھو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرے ساتھ جب برا گمان رکھو گے تو میری طرف سے معاملہ بھی برا ہی ہوگا۔ اب یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اگر انسان اللہ سے برا گمان رکھ رہا ہے تو اللہ اس سے برا کیوں کرے گا؟ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ بھی ایک بہت گہرا کھڈا ہے آگے، اور اس کو بتایا جائے کہ بھی اگر آپ گہرے کھڈے میں گرو گے تو آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بہت گہرا کھڈا ہے آگے۔ اور انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر گرنے کے بعد اس کو یہ سب تکالیف جو ہے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جمپ مار دے اس کھڈے میں اور وہ یہ کہے جی کہ میری امید یہ تھی کہ میں جمپ ماروں گا لیکن مجھے چوٹ نہیں لگے گی، مجھے خراش نہیں آئے گی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چونکہ بڑا سٹرونگ ہوں تو میں اس کھڈے میں چھلانگ ماروں گا تو میں بچ جاؤں گا، اور وہ چھلانگ مار دیتا ہے جانتے ہوئے بھی، اور پھر اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، وہ جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی میرا تو خیال یہ تھا کہ میں جمپ ماروں گا لیکن میری بچت ہو جائے گی۔ تو اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ بھئی اتنی آبویس چیز جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ میں جمپ بھی کھڈے میں ماروں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جو آپ ایگزام دے رہے ہیں، اس ایگزام میں پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50 آؤٹ آف 100 ہیں، اگر آپ 50% لیں گے مارکس تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ اب وہ بندہ کہ بھئی نہیں میں مارکس تو لوں گا 20، لیکن میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پاس کر دیا جائے گا اور مجھے جو شیٹ دی جائے گی اس میں پاس لکھا ہوا آئے گا، تو یہ امید کیا ہے؟ یہ بے وقوفی والی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی اور اوپنلی بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا فیصلہ ہوگا اور برا گمان رکھو گے تو برا فیصلہ ہوگا، اس کے باوجود کوئی انسان یہ خود سے راستہ اختیار کرے کہ میں نے برا گمان رکھنا ہے، تو انسان کے اپنے اوپر بلیم ہے۔ جب آپ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے لیے خیر نہیں چاہے گا، جب آپ خود اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر جبراً آپ کو رحمت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے یہاں پہ بڑا کلیئرلی ہمیں یہ کانسیپٹ دے دیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ پوری زندگی میں اپلائی ہوتا ہے۔ آپ لائف میں کسی بھی سٹیج پر ہو، چاہے آپ اپنی ایجوکیشن میں ہو بھی پڑھ رہے ہو، پھر کل کو جب آپ لوگ آگے جاؤ گے تو آپ لوگوں کے کیریئر سٹارٹ ہو جائیں گے، کوئی جاب کرنے لگ جائے گا، کوئی بزنس کرنے لگ جائے گا، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پہ ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، پھر وہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، جتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوں گی، آپ یاد رکھو کہ آپ کی لائف میں جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو انسان جوں اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی لائف میں کمپلیکیشنز اور چیلنجز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی حد تک انسان کو اپنے اندر اللہ سے گمان اچھا رکھنے کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب مسائل بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا،
لیکن جب آپ کے سامنے 10-15 چیلنجز ایک ساتھ آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، اور ایک کو آپ ٹھیک کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ سیٹل کرتے ہیں تو تیسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کانسٹنٹلی کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جو انسان کی ضرورت ہے، اور اچھا مسلمان اسی اپروچ کو لے کے چلتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی پوری زندگی میں ہم نے اس چیز کو کیری کرنا ہے۔ دوسری سٹیج کیا ہے؟ وہ ہے موت کا وقت۔ بلکہ اس سے پہلے ہم ایک اور سٹیج بات کر لیتے ہیں کہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر مایوسی ہوتی ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان ان گناہوں سے توبہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اب جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد ایک بہت کامن سوال جو مجھے بھی آتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی۔ اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی، تو اس کے بارے میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلسافیکل قسم کے جواب دیتے ہیں کہ بھی اپنے فلسفے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر نہیں آپ اب نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، پہلے نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ قبول ہوگی، نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھو توبہ قبول ہوگی۔ یہ سب ایک سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کہ ظاہری سائنز میں سے کوئی بھی ایسا سائن نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ صرف آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے، وہ کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اچھا گمان رکھنا اور یقین رکھنا کہ میں نے اللہ کے سامنے سچی توبہ کی ہے تو میرا اللہ میری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ صرف یہی آپ کے پاس راستہ ہے، اور اسی امید کو اور اسی یقین کو اپنے دل میں کیری کرنا کہ جب میں نے توبہ کی ہے تو مجھے یقین ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر دے گا، اور قبول کر چکا ہے، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں پھر ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بتا رہا ہے کہ اب تم جو زندگی گزار رہے ہو اور تم سے جو گناہ ہوئے، اب تم نے گناہوں کی بخشش طلب کی، تو یاد رکھو کہ اللہ کہہ رہے کہ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے میں، اور مجھ سے امید اچھی رکھو گے، دو چیزیں فرمائیں کہ جب تک میرا بندہ مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید اچھی رکھے گا تو میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ یہاں پر اللہ نے اس حدیث میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید اچھی رکھے گا تو میں اس وقت اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک ہوتا ہے ون ٹائم کنفرمیشن، اور ایک ہوتا ہے کہ جب تک آپ کرتے رہیں، کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی ہے۔ یعنی اگر اللہ یوں کہتا کہ اگر میرا بندہ ایک دفعہ گناہ کرے گا اور ایک دفعہ ایک دفعہ مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو میں اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دفعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مسلسل کرنے پہ بھی کہا ہے، جب تک کرتا رہے گا۔ یعنی اگر آج تم سے گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کے بعد تم اللہ سے بخشش طلب کرنے گئے ہو اور آج تم نے اچھی امید رکھی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے اعمال کیسے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ جس طرح کے بھی اعمال لے کے آیا تھا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ نے آج یہ معافی مانگ لی، ایک ہفتہ گزرا آپ نے پھر بلنڈر مار دیا، پھر گناہ ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پچھلے ہفتے ہی تو نے توبہ کی تھی، اسی گناہ سے نے توبہ کی تھی، اب تجھے شرم نہیں آئے گی کہ پھر نے وہ گناہ کیا، اب اللہ کے پاس جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ پھر مجھے اس گناہ کے لیے معافی کر دے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ مت سوچنا، پھر ہو گیا پھر آ جاؤ،
ایک تو یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. یہ کانسٹنٹلی ہم نے محنت کرتے رہنے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے سے کبھی انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں اس گناہ کو ایوائڈ نہیں کر پایا، یا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایک ایسی چیز کہہ گیا، اس کی زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا کام کر گیا جو کہ اس کو بعد میں ریئلائز ہو کہ نہیں بھی میں جو ہے وہ غلطی ہوگی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو گے، مجھ سے اچھی امید رکھو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو یہ گناہوں کے معاملے میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس چیز کو کیری کریں کہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اور جو ہے وہ یہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، تم نے 2 دفعہ کہا تھا، 3 دفعہ کہا تھا، 5 دفعہ کہا تھا. میں کہتا ہوں 100 دفعہ کیا، 100 سے بھی زیادہ دفعہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک کنڈیشن رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے کہ کس وقت اللہ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ جب موت کا وقت آ جائے اور غرغرے کی کیفیت ہو کہ یعنی اب کنفرم ہو گیا کہ اس کی روح نکلنے والی ہے، اس وقت اللہ توبہ نہیں قبول کرتا. اس سے پہلے تک انسان 70 سال گناہ کرتا رہے، 80 سال گناہ کرتا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو یہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ کبھی شیطان تمہیں مایوسی میں ڈال کے اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے نہ روکے. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ گناہوں پہ توبہ جب کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے. اب تیسری جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت کے وقت کی سچویشن، کہ انسان زندگی کا سفر کرتے کرتے اب بہرحال ایک سٹیج آ گئی کہ انسان اب مرنے کے قریب ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تم میں سے جب بھی کسی کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی بالکل 3 دن قبل جو ہیں وہ لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے گمان اچھا رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ، اللہ سے اچھی امید رکھنا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں آگے بات کریں گے. اور وہ حدیث ترمذی میں بھی اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. ایک نوجوان کا واقعہ ہے جس میں جب وہ اس کے موت کا وقت قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہاری کیا فیلنگز ہیں، یعنی اب موت کا وقت قریب ہے تو اندر تم کیا فیل کرتے ہو، کیا فیلنگز ہیں تمہاری. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں پر ڈرتا ہوں. اس نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کا ڈر بھی رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ ایک طرف تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں داخل کرے گا، لیکن دوسری طرف مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ 2 فیلنگز ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم وہ بندہ اپنے دل میں کیری کر رہا تھا. تو یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی بندے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایک اللہ سے وہ امید رکھتا ہے اور دوسرا سے گناہوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، تو جب کسی بندے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اللہ اسے اس چیز سے امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے یا جس کا وہ ڈر رکھتا ہے. یعنی کہ تمہاری فیلنگز کی بیس کے اوپر جو تم سوچ رہے ہو، اللہ تمہاری اس فیلنگز کی بیس کے اوپر تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرے گا.
اگر تم اللہ کی رحمت سے امید رکھ رہے ہو تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر تمہیں اپنے گناہوں کا ڈر ہے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ڈر کی وجہ سے تمہیں تمہارے گناہوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس سے امن عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ نوجوان کوئی اس حالت میں کوئی بڑا عمل نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی لاکھوں کروڑ روپیہ لا کے جو ہے وہ صدقہ کر دیا ہو اور پھر کہو کہ اب میں صدقہ کر رہا ہوں تو اس صدقے کا اجر چاہتا ہوں۔ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دو فیلنگز کے، اس کے دل میں صرف دو فیلنگز ہیں، ایک اللہ سے امید ہے اور دوسری اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ فیلنگز ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دین جو ہے، ہمارے جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے لائف کے آؤٹ کمز کیسے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا۔ ہماری زبان سے نکلنے والی چیز اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، لیکن زبان اکثر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول دیتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو بڑے آرام سے دھوکہ دے سکتا ہے، وہ دکھا سکتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زبان سے کہنا امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی چیز جو ہے وہ لازمی چیز نہیں ہے کہ اسی کی بیس پہ فیصلہ ہوگا۔ اصل کیفیت کیا ہے؟ دل، نیت کا بھی معاملہ جو ہے، نیت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اب دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی عمل تمہارا اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں رکھتا، جو فزیکلی تمہارے جسم سے ہونے والے اعمال ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا۔ تو جو دل کی کیفیت ہے وہ ہمارے دین میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، اسی لیے بار بار ہمیں بہت ساری چیزوں کی جو سکھائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ اور یہ گمان بھی جو کیا ہے، یہ بھی دل کی کیفیت ہے۔ یہاں پر اس جگہ پہ بھی کیا ہے کہ دو جو فیلنگز ہیں، اللہ کی رحمت سے امید اور اپنے گناہوں کا ڈر، اس کی بنیاد کے اوپر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب یہ کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ہمیں گارنٹیز دیتا رہے کہ نہیں بھئی تم یہ سوچو گے تو ایسا ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کنفرمیشن آ رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ چیز 100% گارنٹیڈ ہے اور وہ ہو کے رہے گی۔ اسی لیے کیا ہے کہ موت کے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امید رکھنا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھی کہ ایک بندے نے 70 سال جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، وہ شراب پیتا رہا، وہ زنا کرتا رہا اور وہ حرام کھاتا رہا اور اس نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی اور کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اتنے گناہ لے کے آگے، اور اب آپ اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ تو یہ ہم اس قسم کے اکثر فلسافیکل قسم کی باتیں میں نظر آتی ہیں نا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اگر بس میں ہو تو ہم کسی کو بھی جنت میں نہ جانے دیں۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے سوا تو جنت میں کسی کو جانا ہی نہیں چاہیے، یا میرے سوا تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ہی دنیا میں سب سے پاک پارسا اور نیک صالح ہوں، باقی سارے جو ہیں وہ گناہگار ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ بھئی موت کے وقت بھی اچھی امید رکھو تو لوگوں کو یہ تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے کہ بھائی اس نے اتنے گناہ کیے، یہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے اپنی رحمت کا، کسی کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کرنے والے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ موت سے صرف جو غرغرے کی کیفیت ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں کروں گا، اس سے پہلے جب کو توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا، تو جب اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے بند کرنے والے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والے؟ اگر اللہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ 70 سال کے گناہوں کے باوجود اس کی سچی توبہ کی بنیاد کے اوپر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا،
تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز پہ اعتراض کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 70 سال کے گناہوں کے باوجود سچی توبہ کے اوپر جنت میں کیوں داخل کیا؟ Who are we؟ اوقات کیا ہماری؟ ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہمارا تو کوئی ہم تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں، ہم کیسے اللہ کی رحمت کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ موت کے وقت بھی چاہے دنیا میں زندگی جیسی بھی گزری ہے، اول تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن بہرحال ہر انسان ایک برابر نہیں ہوتا، ہر مسلمان کی لائف سٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مسلمان کی زندگی میں فیزز آتے ہیں۔ کسی انسان کو جو ہے جوانی میں ہدایت مل جاتی ہے اور اسی ہدایت پہ ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جوانی میں ہدایت مل گئی، آخری وقت میں آ کے وہ غافل ہو گیا اور وہ اس ہدایت سے نکل کے اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا۔ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو جوانی میں ہدایت نہیں ملی اور درمیانے ایج میں آ کے 40 سال 45 سال کی عمر میں آ کے اللہ نے ہدایت دے دی، اور اب وہ کیا کر رہے کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اس وقت بھی ہدایت نہیں ملی اور بالکل موت کے قریب اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو یہ ہدایت کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیسیژن کرنے والے کہ کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو نہیں جانا چاہیے، کس کو معافی ملنی چاہیے اور کس کو معافی نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ موت کے وقت بھی کیا ہے کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ تو فائنلی کنکلوژن کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ سے امید اچھی ہی رکھنی ہے، چاہے دنیا میں زندگی جتنے مرضی مشکل حالات میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں انسان بالکل زیرو ہو جائے، اگر کسی انسان کے اوپر یہ کیفیت بھی آ گئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لائف میں کیا ہونے والا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اور سن کے یوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں تو لگتا ہے کبھی کوئی خیر آئی نہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں۔ تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں ایسی سچویشن ہو جائے کہ جو چیز بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کا مال، اس کے ریلیشن شپس، اس کا گھر، اس کی سواری، اس کے تعلقات، اس کی جاب، اس کا بزنس، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے، اگر یہ سب ہاتھ سے چھوٹ جائیں اور انسان بالکل اکیلا کھڑا ہو جائے اور وہ بھی بیماری کی حالت میں آ جائے، تو اس حال میں بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے گمان اچھا ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ اللہ سے ایک تو دیکھیں دنیا میں اگر دیکھا جائے، اگر حالات مشکل آ گئے ہیں تو ظاہری طور پہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں تو ہم ویسے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے کرائٹیریا کو مان بھی لیں کہ بھئی اچھی لائف جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ مال ہوتا ہے اور اچھا گھر ہوتا ہے، اچھی گاڑی ہوتی ہے، اچھا بزنس ہوتا ہے، اچھی جاب ہوتی ہے، تو یہ اچھی لائف ہوتی ہے، تو سو کالڈ اچھی لائف جو دنیاوی اعتبار سے ہے وہ اگر ہاتھ سے چلی بھی گئی، تو اب اگر اچھا گمان رکھ کے اسی لائف میں رہتے ہوئے جب اللہ سے اچھا گمان رکھو گے کہ میرا اللہ مجھے اس سے نکالے گا، تو اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے ایک آپشن اوپن رہے گی کہ اس گمان کی وجہ سے اللہ تمہیں اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو وہ جو ایک آپشن تھی اس مشکل وقت سے نکلنے کی کہ اللہ سے اچھا گمان رکھتے اور اس اچھے گمان کی وجہ سے تم نکل آتے، تو وہ آپشن بھی ختم ہوگی۔ تو دنیا سے پہلے ہی مشکل تھی دنیا میں اور مشکل اپنے سر پہ لے لی، اور اگر اللہ نہ کرے اسی حال میں ہی دنیا سے چلے گی اور اللہ سے گمان اچھا نہیں تھا، تو آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کیا اپنے ذہن کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہمارے پاس جو صرف چوائس ہے وہ یہی ہے، اور ایک ہی راستہ ہے جو بہترین راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے گمان اچھا رکھیں گے۔ جب اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی مشکلات سے نکالے گا، دنیا میں بھی اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، دنیا کے اندر جو بھی ہمارے اندر چیلنجز ہیں لائف میں، اللہ ان میں بھی ہماری مدد کرے گا ان سے نکلنے کے لیے، اور موت کے وقت جب اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔